بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزو جیم، ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ، حاصلات تعلیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ ہجرت کا مفہوم سمجھ سکیں اور ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشکلات کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 3، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 4، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں۔ ہجرت کا معنی و مفہوم۔ ہجرت کے لغوی معنی جدائی اور ترک وطن ہے۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، املاک، جائیدادیں وغیرہ چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جا کر آباد ہو جانا۔ ہجرت حبشہ اولا، اعلان نبوت کے 5ویں سال جب کفار و مشرکین کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی انتہائی مشکل بنا دی گئی، تو ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی سرزمین کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی والی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی دوسری صورت پیدا نہ کر دے، تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس دور میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جو عدل و انصاف قائم رکھنے میں شہرت رکھتا تھا، مشہور تھا۔ نجاشی کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ ماہ رجب نبوت کے 5ویں سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اجازت سے 15 افراد کا قافلہ، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی، حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ابھی انہیں ہجرت کیے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ مہاجرین کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مہاجرین یہ افواہ سن کر واپس مکہ مکرمہ آنے لگے۔ ہجرت حبشہ ثانیہ، دوسری طرف روز بروز مشرکین مکہ کے ظلم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ حالات دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ 101 افراد جن میں 83 فرد اور 18 خواتین تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس بار مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے بہت تدبیریں کی، لیکن مسلمان ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا دکھ تھا کہ مسلمان حبشہ میں امن و سکون کی زندگی گزاریں گے،
لہذا انہوں نے عمر عمر بن العاص اور عبد الرحمن بن ربیعہ کو نہایت قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس لا سکیں۔ یہ دونوں نجاشی سے ملے اور تحائف پیش کرنے کے بعد کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے۔ انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے، ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ قوم کے معزز لوگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے پاس واپس بھجوا دیں۔ اس موقع پر دربار کے پادریوں نے بھی ان کی بھرپور حمایت مدد کی۔ نجاشی نے کہا کہ میں خود اس بات کی تحقیق کروں گا، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں طلب کر لیا۔ مسلمان دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان سے پوچھا، یہ تم نے اپنے قوم سے الگ ہو کر کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ کوشچن۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی خطبہ۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان منتخب کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں بے حیائی اور بدکاری عام تھی، ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہم اپنے ہمسائے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اور انہیں اذیت پہنچاتے تھے، بھائی پر ظلم کرتا تھا، ہم میں جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کے حقوق غصب کر لیتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک پیغمبر بھیجا جن کے حسب و نسب، سچائی، پاک بازی اور امانت داری سے ہم سب واقف تھے۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سچ بولیں، دیانتداری اختیار کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ہمسائے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں اور برے کام چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ اس مشکل صورت میں ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم جو کچھ لائے ہیں، کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ کوشچن۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ ان آیات میں حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تم دونوں یہاں سے کیا کرو، چلے جاؤ۔ جی قادری صاحب۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ یا الہ العالمین، ہماری سب بہنوں کو کامیابی عطا فرما، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما،
علم نافع عطا فرما، ہماری سب کی جائز دعاؤں کو قبول عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ رحمت عاجلہ عطا فرما، ہماری زبانوں پر دلوں میں جو جائز دعائیں ہر طرح کی جائز دعا کو قبول عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وسلم من اللہ فتح قریب المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی قادری صاحب پیغام لے جاؤ۔ جی لیسن ہی لکھی گڑا ہوتی ہلائی دی جائے وری کتری بہن نیا لکھیو لکھی نے ہلائی دیے، یاد کریے نے سوال جواب یاد کریے، اگلے لیسن میں لکھائی بو سوال جواب بنے بہن یاد کریے۔ فی امان اللہ و امان الرسول۔